Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، کردار طاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا، کھویا گیا ہے تیرا کردار قلندرانہ، کچھ کے اب عزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، کچھ اب عزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک مجلس میں، آج کی اس مبارک محفل میں، آج کی اس مبارک دن میں، مبارک جگہ پر آپ حضرات کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزل کے نقشہ کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ اس آئینہ اور حقیقت کی چھنی میں اقتدار یافتہ، ترقی یافتہ اقوام کا چہرہ دیکھ سکیں گے، اور ان کے مستقبل سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور خود اپنے تئیں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ دنیا آج سے نہیں بلکہ ہزاروں کروڑوں برس سے، سال سے چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس طویل مدت میں اس روئے زمین پر نہ جانے کتنی قومیں نمودار ہوئی۔ آج کی اس دنیا کے اسٹیج پر نہ جانے کتنی قوموں نے آ کر
کرشمہ سازی کیا، کہ اپنا کرتب دکھلائے، تماشا کیا، کھیل کیا، لیکن فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ دنیا کے اسٹیج پر بہت سی ایسے قومیں بھی آئی، دنیا کو معلوم ہونے لگا ان کی ترقیوں کو دیکھ کر کہ اس کی ترقی لازوال ہے، فنا ہو ہی نہیں سکتی، اس کی حکومت ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب حقیقی طاقت رکھنے والے فرما روا نے ان کا فیصلہ کیا تو وہ ایسی گری کہ دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، ان کے وہ نقوش بھی باقی نہیں رہے جن پر وہ ناز کیا کرتے تھے، جن پر وہ تکبر کیا کرتے تھے، جن پر وہ گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نمرود بدبخت بادشاہ کا نام تو سنا ہوگا، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اس لیے کہ اس نے سمجھا تھا بائبل و نینوا کی حکومت اور بائبل و نینوا کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے قبضے میں ہے، جہاں کے کھنڈرات ہمارے قبضے میں ہے، ملک کی ساری طاقتیں ہمارے پاس موجود ہے، سلطنتیں ہماری ہے، روپیہ پیسہ موجود ہے، نوکر چاکر ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن انہوں نے اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے، اسی کو اپنے دماغ میں بیٹھاتے ہوئے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ میرا اللہ دیکھتا رہا، لیکن جب انہوں نے غریبوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے مظلوموں کو خون بہانے لگا، جب انہوں نے غریبوں کی خون سے اپنے گھروں کے دیوار کو رنگنے لگا، جب نمرود غریبوں کے خون سے اپنے کپڑے کو رنگنے لگا، جب اپنے رعایا کے جھونپڑیوں کو توڑ کر، کچے مکانوں کو توڑ کر اپنا شیش محل بنانے لگا، تو میرے اللہ کا ہلکا سا اس کے اوپر توجہ ہوا۔ اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا اصول جب سامنے آیا، وہ ایسا بے حقیقت ہو کر مرا، دنیا میں آج اس کے نام کو بھی گالی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے اللہ نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مچھر کو اس کے پیچھے لگایا، اس کے اوپر تسلط کیا، اس مچھر نے اس کا کام کر ڈالا اور اس کو اس دنیا کا راستہ ختم کر کے دوسرے دنیا کی طرف اس کا رخ موڑ دیا۔ ایسا مرا کہ ان کا نام بھی آج دنیا میں کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، ان کے وہ نقوش بھی باقی نہیں ہے جن پر اس کو بڑا ناز تھا۔ اس کے بعد فرعون نے سر ابھارا، انہوں نے اپنی فرعونیت اور طاغوتیت کے نتیجے میں حق سے ٹکر لینا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پنجہ آزمائی کرنا شروع کر دیا، اور انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر بیٹھا، سب سے بڑا خدا ہونے کا دعویٰ کا نعرہ بلند کرنے لگا، اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ہاں میرے بھائی، کوئی بھی دنیا کا بادشاہ ہو، جب وہ صحیح طریقے پر کام کرتا ہے میرا اللہ معاف کرتے رہتا ہے۔ جب کوئی بدبخت بادشاہ یا حکومت جب کسی غریب کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے، مظلوم کی آہیں میرا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو۔ فرعون نے بھی یہی سوچا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، ان کے لڑکوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کے لڑکوں کو جب بچہ پیدا ہوتا تھا ان کی ماں کے گود سے چھین کر تلوار کے اور خنجر کے نوک پہ اچھالا جاتا تھا۔ فوراً ان کے حکمران، ان کے نوکر و چاکر، ان کے ورکر فوراً اس کو ٹکڑے کر کے ماں کے گود میں دے دیا کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا مصر کی ساری حکومتیں ہمارے پاس موجود ہے، پوری کی پوری طاقت و قوت
دریائے نیل پر ہماری حکمرانی ہے، میں اس کا مالک ہوں، ہمارے پاس سلطنت ہے، ہمارے پاس جاب و منصب ہے، ہمارے پاس نوکر و چاکر ہے، ہمارے پاس دنیا میں جتنی چیزیں ہونی چاہیے مقابلہ کرنے کا ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس بنا پر وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، لیکن جب میرے اللہ کا تھوڑا سا توجہ اس بدبخت کے اوپر ہوا، صرف عصائے موسیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ ایسا مرا، اپنے سلطنت سے دور، نوکر و چاکر سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور، ایسی بری اس کی موت ہوئی کہ اپنا دکھ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں سنا سکا۔ میرے بھائی، آج کا میرا موضوع بیان کرنے کا یہی مقصد ہے، جو آج ہم لوگ حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے جو ڈرتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، ہم اپنے اعمال کے اوپر نظر نہیں ڈالتے۔ دنیا میں کوئی بھی ظالم بادشاہ ہو، کوئی بھی جابر بادشاہ ہو، ان کو ان کا کام کرنے دیجئے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہم بھی تو اپنے اللہ کا کام کرنے کو تیار تو ہو، لیکن ہم دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے اعمال کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، کتنے قرآنوں کو جلایا، کتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اپنے اس دنیا کے اندر آ کر اپنا کرشمہ دکھائے، غریبوں پر ظلم کیا، لیکن جب میرا اللہ کی لاٹھی اس کے اوپر برسی کہ دنیا آج تک بھی اس کا نام عبرت کے ساتھ لیتی ہے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر تو دیکھیے، میرے اللہ سے کسی کو رشتہ داری نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہ کر غریبوں پر ظلم کریں گے، کسی کو پریشان کریں گے، میرا اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، میرا اللہ یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائی، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے اوپر یہ حالات آ گئے، حکومت ہمارے اوپر یہ ظلم کر رہی ہے۔ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا، وہ اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرا اللہ سے پوچھا کہ میرے مولا، تیرے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہے؟ موسیٰ سے میرے اللہ نے کہا کہ موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی نشانیاں 3 ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تم دیکھو تمہارے اوپر ظالم و جابر بادشاہ حکومت کر رہی ہے، ظالم و جابر بادشاہ تمہارے حکمران ہیں، تب تم سمجھ لینا تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے۔ ہم یہ باتوں کو بار بار سنتے ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے دوسروں سے نکال دیتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا، بڑی کی بڑی مسجدیں بنانے کو ہم تیار ہیں، چندہ دینے کو تیار ہیں، مسجد کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن مسجد کو پر کرنے کو تیار نہیں ہے، مسجد کے اندر نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری کی ساری مسجدوں میں شعبان معظم کے مہینے کی فضیلت کے اوپر بیان ہو رہی ہوگی، مجھے بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی عظمت کو سمجھ کر، شعبان معظم کی اہمیت کو سمجھ کر بھی ہم میرے بھائی نماز کو آنے کو تیار نہیں ہیں۔ چند دن بچے ہیں رمضان مبارک آنے کا، اگر ابھی سے آپ اللہ کی عبادت کریں گے یا آپ کی پریکٹس بنی رہے گی، تب آپ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اللہ کی عبادت کر سکیں گے، روزہ رکھ سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ بہت ساری فضیلتیں آپ نے شعبان کی سنی، بیٹھ کر منہ تو ہلا دیتے ہیں، ہاں ہاں تو کر دیتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں دوبارہ مسجد کے آنے کا راستہ ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، خدا مسجدوں کو آباد کریں۔ جب ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، یہ مسجدیں بھی بد دعائیں کرتی ہیں کہ میرے اللہ جس نے مجھے برباد کیا تو اس کے گھر کو برباد کر دے۔
میرے بھائی یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، میرے اللہ نے 4 فرشتوں کو انتخاب کیا، 4 فرشتوں کو جمع کیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، ان میں سے میرے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، ان کو چنا۔ اسی طریقے سے نبیوں میں سے میرے اللہ نے 4 نبیوں کا انتخاب کیا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا اور میرے نبی کا، ان میں سے میرے نبی کا انتخاب کیا۔ اسی طریقے سے میرے اللہ نے 4 باتوں کا انتخاب کیا، جس میں سے ایک شب قدر بھی آتا ہے، شعبان المعظم کی رات بھی، 15ویں کی رات بھی آتا ہے، اور میرے اللہ نے شب قدر کی رات کو انتخاب کیا۔ مہینوں میں سے 4 مہینے کا میرے اللہ نے انتخاب کیا، رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ۔ ان مہینوں میں سے میرے بھائی میرے اللہ نے رمضان کا مہینے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ شعبان المعظم کے مہینے کا انتخاب کیا۔ اسی طریقے سے جگہوں میں 4 جگہوں کا انتخاب کیا، ان میں سے میرے اللہ نے مکہ المکرمہ کا انتخاب کیا۔ مسجدوں میں 4 مسجدوں کا انتخاب کیا، بیت المقدس کا، مسجد نبوی کا، مسجد حرام کا اور مسجد طور کا۔ ان میں سے مکہ المکرمہ یعنی مسجد حرام کو میرے اللہ نے چنا۔ لیکن ہم بہت فضیلت سنتے ہیں شعبان کی، لیکن ہم عبادت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ ایک اللہ والے بزرگ نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رو کر اپنی آنکھ کو پھٹائے ہوئے ہیں، پاؤں میں ورم آ چکا ہے۔ وہ دل کو اٹھے، پریشان ہو گئے، تعبیر پوچھنے والوں کے پاس گئے، ہم نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر بتانے والے کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امت محمدیہ نے نماز کو چھوڑی، اللہ کے نبی رو رو کر اپنی آنکھیں پھٹائے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی ہم نماز کو کیوں نہیں آتے؟ یہ خود جو آج ہمارے اوپر حالات ہیں، یہ خود ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کے نبی کا حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کا نماز صحیح نکل گیا، اس کے سارے اعمال صحیح نکل جائیں گے۔ اس کے بعد اس کا حساب و کتاب میرے اللہ کا فرشتہ آسانی سے لے گا۔ اگر کوئی شخص نماز میں اٹک گیا، اس کے بعد وہ سارے چیزوں میں اٹک جائے گا۔ وہ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ 5 نعمتیں میں اللہ اس کو دنیا کے اندر عطا فرما دیتا ہے، بشارت دے دیتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت جس کے پیچھے آج ہم بھاگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے رزق کی تنگی کو ہٹا دیتا ہے۔ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کے اوپر سے میرا اللہ قبر کی تنگی کو ہٹا دیتا ہے، قبر کے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرا اللہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، جس کا میرے بھائی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا وہ سمجھ کر جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ آگے فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو آج دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، صراط پر وہ بجلی کے طریقے سے گزر جائے گا۔ اور سب سے آخر میں فرماتے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وہی آگے فرماتے ہیں جو آج دنیا کے اندر نماز پڑھنے میں بہانہ تلاش کرتے ہیں، ان کے نقصانات وہ بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 باتوں میں مبتلا فرماتے ہیں۔ 3 دنیا کے اندر اس کو دکھا دیتا ہے، 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 قیامت کے دن۔
تین دنیا کے اندر یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت نہیں دے گا. جتنے کما لو اس کمائی میں کوئی برکت نہیں. چاہے آپ مہینے کا آپ کی سیلری لاکھ کے اوپر ہو لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کا پیسہ ختم ہو جائے گا, برکت نہیں رہے گی. اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے, آگے میرا وہ بزرگ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو تین علامتیں ہیں, تین باتوں میں جو میرا اللہ اس کو مبتلا کرے گا. ایک یہ کہ اس کی کمائی میں برکت نہیں, دوسرے یہ کہ اس کے چہرے پر سے رونق چلی جائے گی, اس کے چہرے پر نور نہیں رہے گا, اور تیسرے نمبر پر فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سختی سے حساب لے گا. پھر تین موت کے وقت فرماتے ہیں قبر کے اندر منکر نکیر کا اس سے سوال ہوگا. دوسرے نمبر پر قبر کی تنگی ہوگی, اور تیسرے نمبر پر قبر کی سختی ہوگی, اور تین قیامت کے دن میرا وہ فرماتے ہیں جو آج نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے غصہ ہوں گے. اس کا حساب و کتاب سختی سے لیا جائے گا, اور جہنم کے فرشتے کو کہے گا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. یہ بھائیو نمازوں کی ہم پابندی کریں. نماز چھوڑنے کا بہت بڑا نقصان ہے. آپ کو جہاں وقت مل جائے آپ وہی نماز پڑھ لیں, لیکن ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر یہی حال رہا, میرے نبی کی حدیث ہے, میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ ایسا عذاب بھیجے گا, ایسا عذاب بھیجے گا آپ کی نسل تک اس عذاب کو یاد رکھے گا. آپ یہ نہ سمجھیں آپ اللہ کے جو باغی بنے ہوئے ہیں نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, میرے اللہ کو دکھ تکلیف ہو رہی ہے. نہیں, آپ کی عبادت کے میرے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو مٹا کر میرا اللہ دوسری قوم کو لا کر اس سے اپنی بندگی کرا سکتا ہے. لیکن میرے بھائی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے, کہنا پڑتا ہے جاہلوں کو تو چھوڑو, اچھے جانے پہچانے لوگ جانتے ہیں نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے, وہ بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. میرے بھائی کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسجد کا ذمہ دار, مسجد کا سیکریٹری, وہ بھی نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے, سود پہ لین دین کرتے ہیں. آج بیان تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, جلسے آپ کو آج ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے, اجتماع دیکھنے کو ملیں گے. بڑے بڑے مسجد کے امام آ رہے ہیں لیکن ان کی باتوں سے تاثر نہیں ہے. کیوں؟ جب سیکریٹری مسجد کا اونر سود پہ لین دین کر کے جب کسی حضرت کا تنخواہ دیں گے تو حرام پیسے کا لقمہ پیٹ کے اندر جائے گا, ان کی باتوں میں میرا اللہ کیسے تاثیر پیدا کرے گا؟ آج لوگ سمجھتے ہیں ہم نے مسجد کے اندر کچھ دے دیا ہم ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں گے. وہ تو آپ کو مرنے کے بعد معلوم ہوگا. اس لیے میرے بھائی نمازوں کی ہم پابندی کریں, نمازوں کو نہ چھوڑیں. اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے, اپنے اللہ پر ایمان رکھ کر ہم کام کریں گے, میرا اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا, ان کی میرا اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی بچپن میں. نمرود کا نام تو سنا ہوگا, کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا, میرا اللہ نے کیسی اس کی پکڑ فرمائی. کتابوں میں اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا, ہر زمانے میں میرے بھائی ظالم بادشاہ رہا ہے, ہر زمانے میں غریبوں پر ظلم کرنے والا دنیا کے اندر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود ظالم بادشاہ تھا. نمرود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اس کو خدا نہیں مانتے تھے, اس سے مناظرہ کرتے تھے, اس سے لڑائی کرتے تھے. کتابوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ گاؤں کے لوگ سارے کے سارے لوگ میلہ دیکھنے گئے.
اور جو وہاں کے مشرک لوگ تھے، کافر لوگ تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سارے کے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر جو ایک سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر جس اوزار سے ابراہیم نے اس بتوں کو توڑا تھا اس کے سر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد سارے کے سارے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں ہماری بتوں کو کس نے توڑا؟ سارے کے سارے لوگوں کو ابراہیم پر شک ہوتا ہے۔ بات چلتے چلتے بادشاہ کے پاس، نمرود کے پاس پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے، مناظرہ ہوا۔ چلتے چلتے ابراہیم کو نمرود کہتا ہے میں بھی خدا ہوں، تو کون سا خدا کو مانتا ہے تو آج مجھ سے بول، میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اس خدا کو مانتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے، جو زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ وہ بے وقوف نمرود تو قیدی کو بلاتا ہے اور اپنے جلاد سے کہتا ہے ایک کو قتل کر دیا جائے اور ایک کو چھوڑ دیا جائے۔ ابراہیم سے کہتا ہے دیکھو میں بھی ایک کو مار سکتا ہوں، ایک کو زندہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ہنسنے لگے۔ ابراہیم کہنے لگے میں اس خدا کو مانتا ہوں جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو واقعی خدا ہے میں تجھے خدا مانوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں ڈبا۔ یہ بات سن کر نمرود سے کچھ نہیں بن سکا۔ اس کے بعد واقعہ لمبا ہے، میں مختصر انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، میں اللہ نے آگ سے بچایا۔ اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے میرا اللہ نے اپنا عذاب بھیجا سالی کا۔ سارے کے سارے لوگ بھوک سے پریشان، نمرود کے دربار میں لوگ اناج لینے کے لیے جانے لگے۔ بدبخت لوگوں کو بلاتا تھا اور جو کہتا تھا کہ تو مجھے خدا مان، اگر تو مجھے خدا کہے گا تو میں تجھے اناج دوں گا۔ سارے کے سارے لوگ جو ان کے ماننے والے تھے اس کو خدا کہتا تھا، اس کو کھانے کے لیے دیتا تھا، غلہ دیتا تھا، اناج دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا تھا، وہ بھی تھیلا لے کر پہنچے۔ ابراہیم کو دیکھ کر وہ نمرود بادشاہ، ظالم و جابر بادشاہ مسکرانے لگا اور کہا ابراہیم آ گیا تو میرے دربار پہ، تو نے اپنے خدا سے کیوں نہیں مانگا؟ میں تجھے اسی شرط پر اناج دوں گا، اگر تو مجھے خدا مانے گا تو میں تجھے آج غلہ دوں گا، ورنہ میں تجھے غلہ نہیں دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں بھوکا تو رہ سکتا ہوں، میں بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر تو سکتا ہوں، لیکن میں تجھے خدا نہیں مان سکتا۔ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار سے واپس لوٹ جاتے ہیں، ریٹرن ہو جاتے ہیں، اور راستے میں وہ سوچتے ہیں گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے، اپنے تھیلے میں مٹی اٹھا کر بھر کر گھر کو لے جاتے ہیں، تھکے ماندے تھے فوراً سو جاتے ہیں۔ ان کی بیوی تھیلا کو کھولتی ہے، اس کے اندر سے آٹا نکلتا ہے، اس کی بیوی فوراً روٹی بناتی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جگایا جاتا ہے، کہتے ہیں اٹھ جائیے ہم دونوں مل کر روٹی کھائیں گے۔ ابراہیم پوچھتے آٹا کہاں سے آیا؟ تو آپ ہی نے تو تھیلے کے اندر بھر کر لائے ہیں۔ ابراہیم سمجھ گئے میرا اللہ کے میرے اوپر مہربانی ہے، میرے بھائی جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے میرا اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد میرا اللہ کا عذاب نمرود کے اوپر آیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے میرا اللہ مچھروں کو بھیجتا ہے، اتنا مچھروں کو بھیجا سورج کی روشنی میں اندھیرا سے چھا گیا اتنا مچھر، اور اس کے جتنے لوگ اس کو خدا مانتے تھے سارے پر مچھر لگ گئے، ان کے خون کو چوسنا شروع کر دیا، ان کے گوشت کو پینا شروع کر دیا، جہاں تک کہ گوشت ختم ہو گیا، خون ختم ہو گیا، صرف ان کے بدن میں ہڈی رہ گیا، سارے کے سارے مر گئے۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور وہ اندر جا کر وہ کاٹنے لگا، ان کو کچلاہٹ ہوتی تھی اور وہ دوسروں سے جوتا مرواتا تھا، چپل مرواتا تھا، تب اس کو سکون ملتا تھا۔ میرے بھائی اندازہ کریں جب میرا اللہ کی نگاہ کسی ظالم پر پڑتا ہے تو ایسا اس کو میرا اللہ سبق سکھاتا ہے، رہتی دنیا تک اس عبرت بن جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے 1 سال سے 2 سال نہیں بلکہ نمرود کو میرا اللہ سر کے اوپر جوتا 400 سال تک مرواتا رہا، 400 سال کے بعد اس بدبخت کو اس دنیا سے ختم کیا۔
کہ بھائی ہم حکومت کو گالی نہ دیں، ہم حکومت کو برا بلا کہہ کے اپنی زبان کو گندا نہ کریں. ہماری اعمال کی بدولت آج ہماری یہ حال ہے. ہم چھوڑتے تو بہت لمبی لمبی، لیکن نمازوں کے لیے مسجد میں آنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. مسجدیں ویران ہیں، ہم مسجد میں مدد کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، میرا اتنا پیسہ لکھ لو، لیکن اس کو آباد کون کرے گا؟ اس لیے میرے بھائی میں پھر آپ سے آخر میں کہتا ہوں نمازوں کی پابندی کریں. آج مسجدیں ویران ہے، رو رہی ہے، اللہ سے بس دعائیں کر رہی ہے ہمارے لیے. میرے بھائی مسجدوں کو ہم کھل کریں. آگے رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جو ابھی سے آپ عبادت کریں گے تو رمضان مبارک میں خود بخود آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا شروع کر دیں گے. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت سے